السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 30 صفر سن 1445 مطابق 15 ستمبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اعمال و اقوال اور طاعات و عبادات میں اخلاص و للہیت کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، اسلام میں اخلاص و للہیت کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، جبکہ ریاکاری اور دکھاوے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے اعمال و اقوال سے محض اللہ کی خوشنودی چاہے اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کے لیے طاعات و عبادات کرے۔ رب ارحم الراحمین نے ہر امت کو اخلاص کی تاکید کی ہے اور تمام اولین و آخرین کو اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ دین و بندگی کو صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین میں مومنین کو اخلاص کی تاکید کی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو کہ دین و بندگی کو صرف اسی کے لیے خالص رکھا کرو۔ بلا شبہ اخلاص تمام اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ بلا شبہ اللہ تعالی بندوں کے اعمال میں سے فقط وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو اور اس عمل کے ذریعے اس کی رضا و خوشنودی طلب کی گئی ہو۔ اخلاص و للہیت کی بدولت بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کو آفات و مصائب سے نجات ملتی ہے، جیسا کہ ان 3 لوگوں کے قصے سے واضح ہوتا ہے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اسی دوران ایک چٹان آ کر گری جس کی وجہ سے غار کا دہانہ بند ہو گیا اور ان کے لیے وہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا، تو تینوں نے اپنے اپنے مخلصانہ اعمال کو یاد کر کے ان کے وسیلے سے دعا کی اور ہر ایک نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا، فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ۔ پس اگر میں نے یہ کام محض تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ چنانچہ وہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور غار کا دہانہ پورے طور پر کھل گیا، پس وہ تینوں غار سے باہر نکلے اور آگے کے لیے چل پڑے۔ اخلاص و للہیت والے عمل سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کی نیکیوں میں خوب کثرت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، إِنَّكَ لَن تَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً۔ بلا شبہ تم جو بھی عمل محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو گے، اس سے اللہ کے ہاں تمہارا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ اخلاص و للہیت کا اہتمام کرنے والوں، در حقیقت مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اخلاص و للہیت کا مظاہرہ کرتا ہے، پس وہ ہر حال میں اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اپنے تمام کام اور اپنی ہر بات میں رضائے الہی کا طلبگار رہتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے
کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار سب سے عظیم قول ہے اور لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ اس کلمہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الی العرش۔ جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ صدقات و خیرات کرنا افضل ترین اعمال میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والا بندہ بھی شامل ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اور جن بندوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اس طرح اخلاص اور پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص للہیت عطا فرما دے اور اپنی مخلصانہ اطاعت و عبادت کی توفیق دے دے اور ہم کو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، مومن بندے کے ہر عمل میں اخلاص للہیت مطلوب و مقصود ہے۔ پس اخلاص کا تقاضا ہے کہ ایک باپ اپنے رب کریم کی رضا کے لیے بچوں اور بچیوں کی اچھی پرورش کرے، اپنی فیملی کی سعادت مندی کے لیے بھرپور محنت کرے اور اولاد کی تعلیم و تربیت میں خوب خرچ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك۔ اللہ کی رضا کے لیے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں یقیناً اجر عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یعنی اپنے بال بچوں کی پرورش بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اپنے شوہر کے گھر کی نگہبانی کرے، بچوں کی پاکیزہ تربیت کرے اور اپنی فیملی کے تئیں خلوص و وفاداری کا مظاہرہ کرے۔ ایسے ہی اخلاص کا تقاضا ہے کہ ایک ملازم خلوص نیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے اور اپنے خالق جل جلالہ سے اجر و ثواب کا طلبگار رہے۔ ایسے ہی ڈاکٹرز، انجینئرز اور اساتذہ اپنے اپنے پیشوں میں اخلاص کا مظاہرہ کریں اور خدمت خلق کے جذبے سے کام کریں، اور طلبہ عزیز بھی اپنی تعلیم میں خوب محنت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ الغرض ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اخلاص سے کام کرے اور اپنے معاملات زندگی میں رضائے الہی کا طالب رہے، تاکہ اس پر اور معاشرے پر نیز وطن پر اس کے اچھے اثرات قائم ہوں اور سب کو بھلائی اور کامیابی حاصل ہو۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اخلاص للہیت عطا فرما دے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچا لے اور دونوں جہان کی ہم کو کامیابی عطا کر دے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال۔
وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔